پہلے میں تو یہ بولوں گی کہ ہم یہ اویئرنیس پروگرامز تو کرتے آ رہے ہیں. آج پہلی بار ہم کسی گورنمنٹ اسکول میں آئے ہیں، وہ بھی اسکول میں، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ تو ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. بہت اچھا لگا. یہاں کے بچے دے اسپیک سو ویل، جو ہم بہت کم گورنمنٹ اسکولس میں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. یہ سب چیزیں ہم ابھی تک نا پرائیویٹ اسکولس میں دیکھ رہے تھے. یا یہاں کا جو ماحول ہے، یہ ایمبینس جو اس ہال کی ہی ہے، بالکل لگ رہا ہے نہیں دانشگاہ ہے. یہاں پہ بچے پڑھنے آ رہے ہیں، ورنہ یہ سب چیزیں ہم صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں. تو سب سے پہلے میں یہاں کے اساتذہ کرام کا اور یہاں کی جو ہیڈ ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ ان کا کام ہے. گاؤں میں جہاں پہ جب مفت کی پڑھائی ملتی ہے تو والدین کا توجہ ذرا کم ہی رہتا ہے، بٹ انہوں نے باضابطہ بہت اچھا جو اسکیم وغیرہ جتنا بھی اس کا یہ بالکل استفادہ اٹھا رہے ہیں اور بچوں کو بالکل پورا اس کا فائدہ دے رہے ہیں. باقی امپاورمنٹ کی بات رہی تو ہمارا بیسکلی یہاں پہ تھا ان جنرل رائٹس آف واٹ سٹیزن شپ از، ان کے حقوق کیا ہیں. حقوق کی پامالی ہوگی تو اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں ویمن امپاورمنٹ بھی آتا ہے، بچوں کو لے کر بھی ہم نے کچھ ذکر کیا. تو جو یہ تشدد وغیرہ، جو یہ کرائم اگینسٹ وومن ہے، تو میں صرف یہی چیز ان کو سمجھانا چاہتی تھی کہ ہم اپنے بچیوں کو سکھاتے رہتے ہیں ایسے نہیں کرنا، ڈونٹ ڈو دس، ریز یور سنس ویل. اپنے بیٹوں کو اگر آپ بچپن سے تربیت اچھی دیتے ہیں، آپ کی بیٹیاں تحفظ میں ہیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں کے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کو، جنہوں نے یہ بہت ہی پیارا ڈیسیجن اور ایکسیپشنل ڈیسیجن. اسکول لیول پہ یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آبزرو کیا ہے کالج لیول پہ جب ہمیں بچے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ آلموسٹ 30-40% اورینٹیشن انہی پروگرامز اور ورک شاپس کے ذریعے ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیسک لیول پہ ان کو وہ اورینٹیشن نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ یہ پروگرامز ہوتے کس لیے ہیں اور یہ کیسے انسان کو متاثر کرتے ہیں. اور اسکول لیول پہ اس طریقے کا انیشیٹو لینا از commendable job on the part of the head of the institution. Regarding the theme and the title, تو ہر ایک شعبہ اگر آپ لیں گے، چاہے وہ سائنس ہو، سوشل سائنسز ہو، جب تک نہ آپ کو کانسٹیٹیوشن اور سٹیزن رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں پتا ہے، یو کین ناٹ بی دا کنٹریبیوٹر، یو کین ناٹ بی اے سیلف ریلائنٹ پرسن. کیونکہ چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کسی اور سائنٹیفک شعبے سے ہو، اس کو بھی جو ہے اسٹیٹ پولیٹکس، کانسٹیٹیوشن اینڈ آل دا ریٹن ڈاکومنٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم ان کو اسی ارلی ایج سے اس طرف مائل کر دیں، انفارم کر دے، اورینٹ کر دے، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، ریولیوشنری کنٹریبیوشن ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے. اسی ضمن میں یہ پروگرام آج ہوا جس میں مجھے موقع ملا کہ بچوں کو اپنے حقوق اور اپنے ریسپانسبلٹیز کے بارے میں انفارم کریں. پہلا پروگرام جو سٹیزن شپ سکلز، کانسٹیٹیوشن ویلیوز اینڈ نالج آف انڈیا جو ٹاپک ہے، یہ ہم نے 2024 میں اسی دسمبر جنوری کے مہینے میں کیا تھا، اور یہ ہمارا سیکنڈ پروگرام آج تھا 2025 میں. تو انشاءاللہ ان فیوچر میں ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام کے حوالے سے ہم بچوں کو اویئر کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی اس ٹینڈر ایج سے ہی کیسے بیہیو کرنا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اور ان کی گرومنگ ہو جاتی ہے. ایکچوئل مقصد ان کا یہی ہوتا ہے. اور سوسائٹی میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہوتا ہے، اور ایک لارجر ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، انکلوسیو سوسائٹی کیا ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ ورک شاپس جو ہیں یوزولی کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے اسکول.